سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بعض بندے مجھے جھٹلا دیتے ہیں حالانکہ یہ ان کو زیب نہیں دیتا، اسی طرح بعض مجھے گالیاں دیتے ہیں اور یہ بھی ان کے شایان شان بات نہیں ہے۔ مجھ کو جھٹلانے کی صورت یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے جس طرح اللہ نے ہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہ اس طرح ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، اور مجھے گالی دینے کی صورت یہ ہے کہ بندے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بھی اولاد ہے، حالانکہ میں تو ایسا بے نیاز ہوں کہ میں نے نہ کسی کو جنا اور نہ میں جنا گیا، اور کوئی بھی میری برابری کرنے والا نہیں ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، تم سارے گناہگار ہو مگر جس کو میں عافیت دے دوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کیا کرو، میں تمہیں معاف کر دیا کروں گا۔ اور جس نے یہ جان لیا کہ میں یعنی اللہ بخشنے کی قدرت رکھتا ہے، پھر اس نے مجھ سے میری قدرت کی وجہ سے بخشش طلب کی تو میں اسے بخش دوں گا، اور اس سلسلے میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ تم سارے گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دے دوں، پس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ تم سارے کے سارے فقیر ہو مگر جس کو میں غنی کر دوں، پس مجھ سے سوال کیا کرو، میں تم کو غنی کر دوں گا۔ یاد رکھو کہ اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انسان اور جن، چھوٹے اور بڑے، مذکر اور مؤنث، زندہ اور مردہ اور تر اور خشک، میرے بندوں میں سے بدبخت ترین بندے کے دل کی مانند ہو جائیں تو میری بادشاہت میں سے تو مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور اگر یہی مخلوق میرے بندوں میں سب سے بڑے متقی کے دل کی مانند نیک ہو جائے تو میری بادشاہت میں مچھر کے پر کے برابر اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انسان اور جن، چھوٹے اور بڑے، مذکر اور مؤنث، زندہ اور مردہ اور تر اور خشک جمع ہو جائیں اور ہر سائل مجھ سے سوال کرے جہاں تک اس کی خواہش کا تقاضا ہو، اور میں سائل کو اس کے مطالبے کے مطابق دے دوں، تو اس سے مجھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس مثال سے سمجھ لیں کہ ایک آدمی سمندر کے کنارے سے گزرے اور اس میں سوئی ڈبو کر واپس لائے اور دیکھے کہ اس میں کتنا پانی لگا ہوا ہے اور اس سے سمندر میں کیا کمی ہے، اسی طرح میری بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں انتہائی سخی ہوں، بزرگی والا ہوں، بے نیاز ہوں، میرا دینا کلام ہے، میرا عذاب کلام ہے۔ ایک روایت میں ہے میری عطا میرا کلام ہے، میری سزا میرا کلام ہے۔ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہو جا، پس ہو جاتی ہے۔ عبد الرحمن بن غنم، جن کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو فقہ کی تعلیم دینے کے لیے شام بھیجا تھا، بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ان کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے یافور نامی گدھے پر سوار ہوئے، اس کی رسی کھجور کے پتوں کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ تم بھی سوار ہو جاؤ۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول آپ چلیں، میں پیدل ہی ٹھیک ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تم سوار ہو جاؤ۔ پس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہو گیا۔ ہوا یوں کہ گدھا گر پڑا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر مسکرانے لگے اور میں دل ہی دل میں افسوس کرنے لگا۔ پھر دوسری اور تیسری بار بھی ایسے ہی ہوا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کیا اور کوڑے یا چھڑی کے ساتھ میری کمر پر مارا اور فرمایا، معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا، جی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس بے شک اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کو چلے اور پھر اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور میری کمر پر مارا اور فرمایا، اے معاذ کی ماں کے بیٹے، کیا تم یہ جانتے ہو کہ اگر بندے ایسے ہی کریں تو اللہ تعالیٰ پر ان کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا، جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس بے شک جب بندے ایسے ہی کریں تو ان کا اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ وہ ان کو جنت میں داخل کر دے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنمی آدمی سے کہا جائے گا، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ زمین پر جو چیزیں بھی ہیں، کیا تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا، جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تو تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا۔ میں نے تجھ سے یہ عہد لیا تھا جبکہ تو آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تو نے انکار کر دیا تھا اور اسی چیز پر ڈٹ گیا کہ تو نے میرے ساتھ شرک ہی کرنا ہے۔